ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ اسلامی مالیات ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جان سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز، تاریخ، نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل۔ اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین، خواتین و حضرات، آج ہم اسلامی مالیات نامی کتاب کے تعارفی جو پروگرام چل رہے ہیں اس کے حصہ دوم کے پہلے باب کے بارے میں بتائیں گے۔ جو تیسرا حصہ کتاب کا ہے وہ ہے اسلامی بینکاری اور مالکاری کی پروڈکٹس اور پروسیجرز، اور وہ کس طرح وہ پریکٹس ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کتاب کا اہم ترین جو پارٹ ہے، جز ہے، اور اس میں جو یہ چیپٹر جو 8واں چیپٹر ہے وہ پہلے اس میں بتایا گیا ہے کہ کنونشنل اور اسلامک جو مالیات کے جو یا مالکاری کے جو انسٹرومنٹس پروڈکٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ تو پہلے بینک یا بینکاری کیا ہے۔ بیسیکلی فائنانس یہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں ایک گروپ کے پاس کچھ اضافی سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرے کچھ لوگ ہیں جن کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو کچھ ادارے ایسے وجود میں آتے ہیں جو اضافی سرمایہ لے کر ضرورت مند لوگوں کو جو اپنی صرفی ضروریات کے لیے ہو سکتا ہے یا کاروباری ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ بینک کیا ہیں اور بینکاری کس طرح کرتے ہیں، تو یہاں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یونانی جو سوسائٹی تھی وہاں پہ لوگ کس طرح ایک صراف کو سونے کو چیزیں اپنی دیتے، اور آہستہ آہستہ پھر وہ بینک میں کس طرح ایک ادارہ ڈیولپ ہوا۔ جس طرح ہم آج کہتے ہیں کہ جی ایک بندہ ہے اور وہ قرض لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ واپس نہیں پاتا تو اس کو کانفسکیٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو صراف یا کرنسی ڈیلر ہوتے تھے وہ ایک تختہ، ایک بینچ رکھتے اور اس پر اپنی پوری کرنسی سجاتے، لیکن جب وہ اپنی جو لائبلٹی تھی وہ پے کرنے میں ناکام ہوتے تو لوگ آ کر ان کی ساری جو اچھی کرنسی چھین لیتے۔ تو یہاں سے ہی بیسیکلی وہ بینچ ان کا جو ہے وہ بینک نکلا، اور آگے اس کی بہت ساری ٹرمینالوجی ہوئی۔ تو چنانچہ اس چیپٹر میں ہم نے اوورآل بینکاری کیا ہے اور اس کے بعد پھر جو کنونشنل بینکنگ مالکاری ہے یہ کیا ہے۔ تو اب ذہن میں رکھیں کہ مالکاری اور بینکاری تھوڑا ان میں فرق ہے۔ مالکاری یہ ہے کہ کسی منصوبے کو فائنانس کیسے کرنا ہے، اس کے لیے جو وسائل یا روپیہ سرمایہ چاہیے وہ کیسے۔ اب وہ منصوبہ زراعت کا ہو سکتا ہے، وہ منصوبہ صنعت کا ہو سکتا ہے، وہ تجارت کا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ یہاں بتایا گیا ہے کہ روایتی جو ادارے ہیں وہ اب پھر ان اداروں کی دو قسمیں، ایک ہے کمرشل اور ایک ہے انویسٹمنٹ، جس طرح ہم کہتے ہیں کمرشل بینک اور ایک انویسٹمنٹ بینک۔ اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ کمرشل بینک جو ہوتا ہے وہ سرمایہ لے کے اپنی ذمہ داری میں لیتا ہے، اور خود یعنی دوسرے لفظوں میں جو بچت کنندگان جو ہیں وہ قرض دینے والے بن جاتے ہیں اور ادارہ جو ہے قرض لینے والا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو جب ان کی اپنی ملکیت میں آ جاتی ہے وہ چیز تو پھر کچھ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ انڈائریکٹ جو انٹرمیڈیشن جو ہے یہ کمرشل بینک کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسری جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ بینکنگ۔ انویسٹمنٹ بینکنگ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح کاروبار کرنا ہے، کس طرح پیسہ لینا ہے، تو وہ پیسے والے کو اور پیسے کے ضرورت مند لوگوں کو ملا دیتے ہیں، اور یہ کام انویسٹمنٹ بینک کرتا ہے، اور اس ملانے کا جو اپنی فیس جو یا سروس چارج وہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اخبار میں آتا ہے جی کہ فلاں شیئر جو ہے وہ فلوٹ ہو رہا ہے، تو انویسٹمنٹ بینک کون ہے جی؟ فلاں بینک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نئی کمپنی اگر بن رہی ہے، نئے شیئر فلوٹ کر رہی ہے، تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا کہ ہاؤ ٹو گیٹ منی فرام دی مارکیٹ جو ہے یہ انویسٹمنٹ بینک کا کام ہے۔ اور اسلامک بینک دوسرے لفظوں میں کمرشل بینک کا کام یہ ہے کہ جو لوگوں سے سرمایہ لیا اس کو آگے دوسروں کو دینا تاکہ وہ کاروبار کریں۔ تو اس طرح یہ بتایا گیا ہے کہ مین جو ادارے ہیں اس وقت فائنانس کے وہ دو طرح کے ہیں۔ اس کے علاوہ نان بینک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ہوتے ہیں جن میں ہم
ہم دیکھتے ہیں لیزنگ کمپنیاں ہیں، مضاربہ کمپنیاں ہیں، ڈسکاؤنٹ ہاؤسز ہیں، اور ان سب جو مختلف ادارے ہیں یہ سارے مل کے ایک کیپٹل اور فائنانشیل مارکیٹ بنتی ہے۔ اب فائنانشیل مارکیٹ کا مطلب ہے کہ اس میں دو طرح کی مارکیٹ ہیں، ایک کیپٹل اور ایک منی مارکیٹ۔ اس کے بارے میں تعارف کرایا گیا ہے۔ کیپٹل مارکیٹ وہ ہے جس میں ایک سال یا اس سے لمبے عرصے کے جتنے پروڈکٹس ہیں، انسٹرومنٹ ہیں، وثائق ہیں، ان کی تجارت ہوتی ہے، اور جو منی مارکیٹ ہے، بازار زر ہے، اس میں اوور نائٹ یعنی شارٹ ٹرم جو انسٹرومنٹ ہیں ان کی تجارت ہوتی ہے۔ تو اس تعارف کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ سسٹم ڈیولپ ہوا، اور اب ڈیولپ ہونے کے بعد جب اسلامک ملکوں میں، اسلامی ممالک میں یہ ایک احساس پیدا ہوا کہ سودی نظام سے ہٹ کے ہم اپنا نظام بنائیں، تو اسلامی بینک بھی وجود میں آئے۔ تو اسلامی بینکاری کی ضرورت پر بات کی گئی ہے کہ آج اگر کوئی یہ سمجھے کہ چونکہ اسلام سود کے خلاف ہے اس لیے بینکاری کے ادارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فائنانس کے ادارے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تو بتایا گیا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے کہ مین جو کلپریٹ ہے، مین جو ایسا عنصر یا ہے جو پرابلم کریٹ کر رہا ہے، اور وہ ہے ربا کا یا غرر کا، اس کو نکال دیا جائے تو فائنانس جو ہے وہ آج کی بھی ضرورت ہے، اور جیسے ہمیشہ رہی اور آئندہ بھی اس کی ضرورت رہے گی۔ چنانچہ اسلامی بینک اور مالیاتی ادارے جو ہیں ہر ملک، ہر سوسائٹی کی ضرورت ہیں، اور ان کو اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق یعنی اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق ڈیولپ کرنا جو ہے وہ ہمارا مد نظر ہونا چاہیے۔ پھر اسلامی بینکاری کی ساخت، یہاں بات کی گئی ہے۔ ساخت کیا ہے؟ بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ مضاربت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا پیسہ ہے اور ایک شخص یا دو شخص یا ایک گروپ مل کے اس کو مینیج کر رہا ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلامی بینکاری کی بنیاد ایک تو ہے ڈپازٹ لینے کے اعتبار سے مکمل طور پر تقریباً جو ہے وہ یہی ہے، مضاربت ہے، اور دوسری سائڈ میں جو فائنانسنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ رسک شیئرنگ یا رسک ٹیکنگ۔ رسک شیئرنگ یہ ہے کہ مضاربہ مشارکہ کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے، اور اس میں بینک جو ہے وہ باقاعدہ پروفٹ لیں اس طرح کہ وہ رسک بھی شیئر کریں، اور رسک ٹیکنگ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ تجارت کریں، مال خریدیں اور آگے لوگوں کو بیچیں، اپنا پروفٹ کمائیں اور اس میں رسک لے رہے ہوں گے۔ اسی طرح وہ اثاثہ جات خرید کے لوگوں کو لیزنگ پہ دیں اور اس طرح بھی وہ رسک لے رہے ہوں گے۔ چنانچہ اس چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلامی بینک جو ہیں وہ ڈپازٹ کیسے لیتے ہیں، اس کے طریقے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر مالکاری یعنی فائنانسنگ کے حوالے سے مختلف بتایا گیا ہے۔ پھر ایک اہم ایشو ہے یہ ہے کہ مختلف جو موڈز ہیں، موڈز آف فائنانس، ان میں ترجیح کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے۔ اکثر آپ سنتے ہیں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامک فائنانس کا نام ہے مشارکہ اور مضاربہ، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، تجارتی موڈ بھی ہیں۔ تو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم موجودہ اس وقت جو پیٹرن چل رہا ہے دیکھیں تو یہاں مشارکہ اور مضاربہ کا فائنانسنگ سائڈ میں بہت کم رول ہے۔ تو زیادہ جو بینک ہیں وہ مرابحہ اور اجارہ کی بنیاد پر ہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں اس حوالے سے بحث کی گئی ہے کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں پرائرٹی کیا ہے۔ تو پریفرنس اینڈ پرائرٹی یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ پریفرنس یہی ہے کہ جس طرح روپیہ لیا جاتا ہے مضاربہ کی بنیاد پر، اس طرح آگے اس کی فائنانسنگ بھی مشارکہ اور مضاربہ پر کی جائے۔ لیکن بہت ساری جگہیں، بہت سارے کام، بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جہاں لازمی یہ ضروری بلکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کاروبار مشارکہ کی بنیاد پر ہو سکے۔ جیسے بہت چھوٹا ایک بزنس مین یا ایک فروٹ والا ہے، سبزی والا ہے، یا ایک فیملی کا چھوٹا سا ایک ایس ایم ای کا پروجیکٹ ہے، وہ سمپل بریجنگ چاہتا ہے 2-4 سال کے لیے، 1-2 مہینے کے لیے، تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ لازمی آپ ایکوٹی میں یا مشارکہ کی بنیں، آپ اس کو مرابحہ کی بنیاد پر بھی فائنانس کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس میں جو پرائرٹی ورسز پریفرنسز جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ کہ اسلامی مالیاتی بازار، اسلامک کیپٹل مارکیٹ اور اس کے انسٹرومنٹ کون کون سے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے اہم انسٹرومنٹ جو ہوگا ایکوٹی کا وہ ہے سٹاکس یعنی شیئرز۔ اب شیئرز کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں عام شیئر ہیں، آرڈینری شیئر ہیں، پریفرنس شیئرز ہیں، پھر اس کا جو کاروبار، اس میں ٹریڈنگ، یہ اس پر حوالے سے بات کی گئی ہے۔ پھر اس سے متعلقہ ایک ہے اسلامک فنڈز۔ تو اسلامک شیئر اور فنڈ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ شیئر ہے کہ آپ نے ایک کمپنی کے شیئر خرید لیے اور اب آپ حصہ دار بن گئے، وہ جو کاروبار کر رہی کمپنی اس کے مطابق آپ کو پروفٹ یا لاس جو ہے وہ ڈیویڈنڈ ملتا رہے گا۔ فنڈ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یونٹ بیچ کے یا سرٹیفکیٹ بیچ کے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ایز ایجنٹ، ایز وکیل، وکالہ کی بنیاد پر
وہ آگے کاروبار کرتے ہیں، اور جتنا کاروبار ہوتا ہے وہ یونٹ کے اعتبار سے پھر آگے پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ ہے جیسے ہمارے ہاں NIT یونٹس ہیں، یہ فنڈ مینجمنٹ کی بہترین مثال ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ جو ایک نئی چیز جو ابھی پچھلے دنوں آپ سن رہے ہوں گے وہ ہے سکوک۔ سک کی جمع ہے سکوکس۔ یہ جس طرح ہمارے ہاں چیک ہے، بیسیکلی یہ بھی انسٹرومنٹ ہے۔ سکوک سے مراد ایک ایسا وسیقہ یا ایسا انسٹرومنٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسا پروجیکٹ یا ایسا اثاثہ جس کے یہ سک یا سکوک ایشو کیے گئے ہیں، اس کی ملکیت کو ہم نے کئی یونٹس میں تقسیم کر دیا اور مختلف لوگوں کو دے دیا۔ مثال کے طور پر ایک اسلامک بینک جو ہے وہ کسی ایئر لائن کو ایک جمبو جہاز خرید کے دیتا ہے، اب وہ 10 ارب روپے کا ہے۔ اب وہ بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے یا اس کے جو بیلنس شیٹ کی تقاضا یہ ہے کہ 10 ارب کا ایسٹ جو ہے وہ بیچے، کیونکہ ڈیمانڈ ہے کیش کی۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی جو اونرشپ ہے اس کو تقریباً 1 لاکھ حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے، اور 1 لاکھ حصے وہ کہتا ہے جی لوگ خرید لیں۔ اب جو خریدیں گے وہ بیسیکلی سارے ہم کہیں گے کہ وہ سکوک ہولڈر ہیں یا اس کے حصہ دار ہیں۔ اب شیئرز اور سکوک میں فرق یہ ہے کہ شیئرز میں پرپیچولیٹی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ یعنی پرپیچول چلیں گے، جبکہ جو سکوک ہیں وہ 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے یہ ہوتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ مارکیٹ، اسلامک فائنانشیل مارکیٹ میں جو انسٹرومنٹ ہیں اس میں خریداری کیسے ہوتی ہے، اور اوور آل مین انسٹرومنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیٹ جو ہے یعنی دین یا جو قرضہ ہے وہ اسلامک کیپٹل مارکیٹ کا مین ایکٹیو پارٹ نہیں ہوتا، بلکہ ایکوٹی جو ہے وہ مین ایکٹیو پارٹ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اسلام میں اس بات پر پابندی ہے کہ ڈیٹ کو آپ بیچیں، یعنی میرے پاس 100 روپے ہے تو میں 100 روپیہ ہی، اس سے زیادہ کم نہیں لے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیٹ کے حوالے سے ٹریڈنگ جو ہے اس میں اسلام میں باقاعدہ اس کے طریقے ہیں۔ پھر اینڈ پہ جو آج جو لیٹسٹ انوویشن ہے فائنانشیل انجینئرنگ کے اعتبار سے وہ ہے ڈیریویٹوز اور فارورڈ مارکیٹ، فیوچرز مارکیٹ، اس پہ بحث کی گئی ہے۔ فارورڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے نہیں، آپ اس کو بیچ رہے ہیں، اور اسلام میں اس کا ایک جو موجود ہے وہ سلم یا سلف، اور یہ سلم ایسی چیز ہے یا ایسا سودا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الاؤ کیا ہے۔ اس کی شرط کیا ہے کہ آپ یہ واضح کر دیں کہ وہ چیز کب ڈیلیور کرنی ہے، اس کی اسپیسیفیکیشن کیا ہے، اس کی پرائس کیا ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں آپ جو انسرٹنٹی یا غرر کے سارے جو پاسبلٹی وہ ختم کرتے ہیں، تو فارورڈ جو ٹریڈ ہے وہ الاؤ ہے۔ لیکن فارورڈ کے بعد جو فیوچر ہے، فیوچر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو فارورڈ کی بنیاد پر آگے سے آگے ڈیریویٹو بناتے جائیں، اور اس میں ایون جو ڈیلیوری ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ چونکہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے، اس لیے اس میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ اسلامک فائنانشیل مارکیٹ میں ڈیریویٹو کی مارکیٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس طرح پھر جو اس کی مختلف جو پروڈکٹس ہیں ڈیریویٹو کی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپشنز ہیں یا آج کل جو سویپس ہیں، اس پہ یہ اس حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، حتیٰ کہ کچھ بینکوں نے اسلامک سویپس بھی بنائے ہیں۔ تو اگرچہ یہ کتاب جو کہ 2-3 سال پہلے لکھی گئی، اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اسلامک فائنانس میں ڈیریویٹو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیپٹر میں جو کہ تیسرے پارٹ کا فرسٹ چیپٹر ہے، اوور آل جو سٹرکچر ہوتی فائنانس کی، کنونشنل کی اور اسلامک کی، وہ بتائی۔ تو اس لحاظ سے اس چیپٹر کا مطالعہ جو ہے وہ باقی جو نیکسٹ جو چیپٹر آئیں گے اور الگ الگ مختلف جو ٹریڈ کا ہوگا، جو سیکورٹائزیشن کا ہوگا، جو تکافل کا ہوگا، اس کے بارے میں یہ گائیڈنس دیتے ہیں کہ مالیات کیا ہے اور اسلامی مارکیٹ کیا ہے اور اس طرح کی باقی ڈیٹیل کیا ہے۔ توقع ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتاب کا یہ چیپٹر جو ہے یہ کتنا اہم ہے اور اس کا مطالعہ بھی کتنا اہم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلامی مالیات، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔